جس دل میں آ جاتی ہے وہ حق کو کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جانے سے آپ کی جہالت دور ہوگی، دنیا طلبی جو ہے وہ دور ہوگی، اور آپ کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے گی۔ پوچھا گیا، ہاں یہ تکبر کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ حق بات کا انکار کرنا اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ یہ بھائی ہم سارے اپنے اندر یہ چیزیں دیکھیں کہ کبھی حق سامنے آ گیا ہو تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو متکبر ہیں، چاہے نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، جو جی چاہے کریں۔ اگر کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھیں گے، کم تر سمجھیں گے، تو پھر بھی تکبر ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد سرکار عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک نے فتوح الغیب کے اندر یہی لکھا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ تواضع اختیار نہیں کرتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تواضع کیا ہے؟ یہ فتوح الغیب میں ایک لمبی بحث لکھی ہوئی، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ ہر دوسرے انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ اگر کوئی بچہ مل جائے تو یہ خیال کرنا کہ اس کی عمر میری عمر سے کم ہے تو اس کو گناہ کرنے کے موقع کم ملے، مجھے گناہ کرنے کے موقع زیادہ ملے، اس لیے یہ بچہ مجھ سے افضل ہے۔ اگر کوئی بڑا ملے تو پھر یہ خیال کرنا کہ اس کو نیکیاں کرنے کے موقع مجھ سے زیادہ ملے اور مجھ کو نیکی کرنے کے موقع کم ملے۔ تو دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو اگلے سے کم تر سمجھنا، یہ تواضع ہے، یہ اللہ کا قرب ہے، اور یہ بالکل اسی آیت کے مطابق ہے۔ تو زندگی میں کبھی یہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ دیکھیے یہ وہ معاملات ہیں جو آپ کی عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم تو کسی کے پیشے کو دیکھ کے اس کو کم تر سمجھتے ہیں۔ یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ فلاں ہے، ہم اعلیٰ قبیلے سے ہیں، ہمارا خاندان اعلیٰ ہے۔ ہم نے تو اس دین کو ابھی قبول ہی نہیں کیا۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، میں نے رنگ، نسل اور قبیلوں کے جتنے فخر تھے، جو لوگ اپنے رنگ پہ فخر کرتے تھے نا، اپنے قبیلے پہ فخر کرتے تھے، اپنی نسل پہ فخر کرتے تھے، سرکار نے فرمایا یہ سارے فخر میں نے اپنے قدموں کے نیچے رون دیے۔ کوئی کسی کالے کو گورے پہ اور کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ اب اگر عزت ہوگی تو تقوی کی بنیاد پہ ہوگی، اور وہ موقع اللہ ہوگا نہیں۔ یہ مکے کے مشرکین پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب سرکار نے حضرت بلال سے کہا تھا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ کبھی کسی انسان کو اس کے رنگ نسل کی وجہ سے کم تر نہیں سمجھنا، یہ تکبر کی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آج کل تو ظاہر ہے وہ معاملات نہیں رہے، اب تو ہماری مساجد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ
پیسے دینے والے کو ہی عزت دی جاتی ہے، پیر خانیاں تے بھی کچھ ہی ہے، پاویں وہ حرام دہی پیسے لے کے آئے، لیکن کبھی ایسا نہیں تھا۔ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرک پور شریف والوں کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ سمجھاتے بھی تھے، بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے تھے کہ کسی علاقے کا ایک چودھری اور ساتھ اس نے اپنا وہ کمی وہ حقہ پکڑا ہوا، تو اس کو پیچھے بٹھا دیا کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ چودھری کے ساتھ بیٹھے نا۔ اب حضرت صاحب دیکھ رہے ہیں اس کی ساری حرکات و سکنات کو کہ یہ بندے کو حقیر سمجھتا ہے، کہ یہ میرا کمی ہے، گھٹیا سمجھتا ہے۔ سرکار خاموش رہے۔ جب لنگر شریف کے لیے لائنیں بنی نا، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ سنگی کہتے تھے، وہ میرے سنگی کو نا ادھر بلاؤ، وہ سنگیا ادھر آ، تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ اب نہ وہ بیچارہ تھوڑا سا جھجکنے لگا کہ چوری صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں تے واپس پھر ہی نہ ڈل جانا۔ تو میاں صاحب نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا سنگیا ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی دوویں کمی کمی بہ کے کھا لئیے، تو چوری دا کمی ہے، میں نبی پاک دا کمی، تو ہم دونوں کمی کمی اکٹھے بیٹھ جاتے۔ تو سمجھانے کا بھی چوری صاحب کا اب شرم آنے لگی کہ میں جس کو کمتر سمجھ رہا تھا، حضرت صاحب تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ لیکن آج کل نہیں بٹھاتے، آج کل غریب بندے کو پیر نہیں ساتھ بٹھاتے نا، اسی لیے تو یہ تقوی کا پیغام نہیں پہنچ رہا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ یقین جانیے جب میں واقعہ پڑھتا ہوں، یہ 15ویں پارے میں ہے، پہلے بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے آ کے کہا تھا، یہاں بیٹھ کے تقریر کرنا اور ہے نا، عمل کرنا اور ہے، کہ جب میں آپ میں بیٹھوں تو پھر میرے اندر یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہے۔ تو سرداران قریش نے آ کے کہا کہ اگر آپ یہاں سے بلال کو، صہیب رومی کو، یہ غلاموں کو اٹھا دیں نا، تو ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت صاحب سے یہ آیت سیکھ لینا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ جبریل اسی وقت آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداران قریش کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، میرے بلال کو سینے لگا کے رکھنا۔ تو اب سرکار جب بیٹھتے تھے تو حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ یہ کیفیت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقریر نہیں کی تھی، عمل کر کے دکھایا تھا۔ کوئی کسی کو گھٹیا نہ سمجھے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا۔ یہ تکبر کی علامتیں ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ رنگ نسل کا ہی تکبر ہوتا ہے، یہ علم کا بھی ہوتا ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ میں عالم ہوں باقی سارے جاہل ہیں۔ یہ نماز کا بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، باہر والے بندے کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تقوی کا بھی ہوتا ہے۔ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، جب ہم تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاذ المکرم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تفسیر یہ بھی بیان فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ساتھ ہی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو باقی تفاسیر بھی انہوں نے بیان کی، ایک تفسیر انہوں نے اس کی یہ بیان فرمائی تھی کہ یہ نستعین کا جملہ اس لیے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر عبادت کے بعد کبھی ذہن میں تکبر پیدا ہو کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، تو ساتھ ہی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تیری مدد سے عبادت کی ہے، میں نے خود تو نہیں کی، تاکہ تیرا وہ عبادت کا تکبر ختم ہو جائے۔ ایک اس کی تشریح یہ بھی ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تفسیر انہوں نے یہ بھی بیان فرمائی تھی۔ تو تکبر کسی بھی چیز کا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اکثر ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے کہ بیٹا وضو کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وضو کی توفیق بخشی۔